اللهم رب هذه الدعوة التامة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والوسيلة الذي وعدته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، تکبیر، تحلیل، تسبیح، تحمید اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اکیلا، بے مثل اور بے مثال. انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے خیر کی ہر خبر اس امت تک پہنچا دی. آج کا موضوع آپ نے شاید اشتہار پر پڑھا ہوگا، جو حفاظ مدارس، جامعات قرآن کی تلاوت
اس سے متعلقہ میں شریعت کا ایک ادنیٰ سا طالب علم ہوں، کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، کتاب و سنت کے دلائل سے اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن مجید وہ نور ہے، روشنی، ہر گھر کی زینت، اور اللہ کا وہ کلام ہے جس سے بہتر کتاب اللہ نے دھرتی پر نہیں اتاری۔ قرآن مقدس جس کی فضیلت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ پیغمبر علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے آپ کو کیا خبر لیلۃ القدر کیا؟ اور یہ قرآن مقدس میں 20 جگہ پر آیا۔ القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، تجھے کیا خبر قارعہ کیا ہے؟ امت کو سبق کہ اللہ کلام اللہ ہمیں فرما رہا ہے آپ کو خبر نہیں لیلۃ القدر کیا۔ یہ توحید کا پیغام کہ خبریں صرف رب کے پاس۔ ہمارا تو عقیدہ ہے اکثریت کا، جسے اپنی سطر کی خبر نہیں اسے ہر شے کی خبر۔ جس ہستی پر یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اس ہستی کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں رب کہہ رہا ہے آپ کو خبر نہیں لیلۃ القدر کیا۔ خبریں کس کے بعد ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اور میں کہا کرتا ہوں پورا قرآن اور احادیث ذخیرہ، احادیث صحیحہ، ہر آیت میں اللہ کی توحید، اس کا تعارف، اس کی معرفت اور پہچان موجود ہے۔ جب نبی کو خبر نہیں کسی اور کو خبر ہو سکتی ہے، میرا ہی نہیں سارے مسلمانوں کا ایمان ہے کہ کائنات میں اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو اس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں بھی خبر نہیں۔ یہ بنیاد اور اساس ہے ہر عمل کی، ہر عمل کی۔ پھر رب خود کہہ رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اس رات کی عبادت 83 سال کی عبادت سے بہتر۔ پہلے بتلایا آپ کو پتہ نہیں، میں آپ کو بتلا رہا، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں
تنزل الملائکۃ والروح، آسمان سے رب کے فرشتے اتر رہے، سردار جبریل امین اتر رہا۔ یہ قرآن جس رات میں اترا ہے اس رات کی عبادت اللہ نے تمام راتوں کی عبادت سے افضل قرار دے دیا۔ آپ کو خبر ہے ذی الحجہ کا چاند ہم دیکھ چکے ہیں، اور پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے ذی الحجہ کے ان ایام کی نیکی سارے سال کی ہوئی نیکیوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھ، یہاں آیت کریمہ میں بتلایا کہ جس رات کو نازل ہوا یہ کلام اللہ، وہ رات 83 سال کی عبادت سے ایک رات کی عبادت۔ اور یہاں پیغمبر فرما رہے ہیں ذی الحجہ کی نیکی، اگر آپ نے راستے میں سے سنیے گا ذرا توجہ سے، یہ کوئی جلسہ نہیں ہے، یہ جمعہ کا خطبہ، اس کا انداز بالکل مختلف ہوتا ہے، یہ تربیت گاہ۔ راستے میں سے آپ گزر رہے ہیں اپنے گاؤں کے، اور ایک لکڑی کانٹوں والی پڑی ہوئی، آپ نے اسے اٹھایا اور کھیت میں پھینک دیا، راستہ صاف ہو گیا، نیکی ہے۔ اس ذی الحجہ کی یہ نیکی اور باقی دنوں کا اگر اللہ کے راستے میں اصلاً کوئی جہاد کر رہا ہے مجاہد، اس کے جہاد کا ثواب کم ہے، ذی الحجہ کا یہ پتھر ہٹانا زیادہ۔ اب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ حدیث کے اندر ذی الحجہ کی جو نیکیاں ہیں، ان نیکیوں کا مقابلہ رمضان کی نیکیاں بھی نہیں کر سکتی۔ پوچھا صحابی نے اللہ کے پیغمبر جہاد بھی نہیں؟ فرمایا جہاد بھی نہیں۔ کمال دیکھیں، ان 10 دنوں میں کچھ کر کر جائیں، اگلے سال یہ 10 ہمارے زندگی میں آئیں گے کوئی خبر نہیں۔ جو پچھلے سال ہمارے کچھ لوگ 10 دنوں میں تھے، کچھ کم ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے پیغمبر جہاد بھی نہیں؟ جہاد چوٹی ہے، جہاد کوہان ہے۔ فرمایا جہاد بھی نہیں، الا یہ کہ مجاہد جائے، نہ مجاہد واپس آئے نہ اس کی سواری واپس آئے، وہ آدمی تو مقابلہ کر سکتا ہے، باقی نہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ راتوں کی عبادت، وہ تو رمضان کی راتیں ہیں، اس کا کوئی مقابلہ نہیں، اور دن کی نیکیاں ذی الحجہ کی ہیں، ان دنوں کا باقی دن سارے سال کے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اہل اسلام کرنے کے کام کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، مشکل کام ہے۔ آج آپ کتنے نمازی آئے ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھئے، میں ہاتھ نہیں کھڑا کرواتا، اپنے آپ سے پوچھئے میں نے صبح اٹھ کر قرآن کی کتنی تلاوت کی؟ بس سوچئے گا، صبح اٹھتے ہی کتنے موبائل سنے، واٹس ایپ اپنے چیک کیے، دکانداری کی، کھیتی باڑی کی، جانوروں کو سنبھالا، یہ کرنے کے کام ہے۔ جو اصل کام ہے کہ صبح اٹھ کر سب سے پہلے اس کا کلام پڑھنا ہے کہ احسن الکلامی
کلام اللہ، رب کے کلام سے بہتر دھرتی پر کوئی کلام۔ کتنے لوگوں نے، کتنے طلباء نے، کتنے بچوں نے، گھر والوں نے، کتنی عورتوں نے، ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں نے اللہ کے کلام کی تلاوت کی ہے؟ اگر کہوں ناراض نہ ہو، کتنے مولویوں نے قرآن کی تلاوت کی ہے صبح اٹھ کر؟ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پیغمبر سے سنا، میں نے پیغمبر سے سنا، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامت شفیعا لأصحابہ او کما قال علیہ السلام۔ قرآن پڑھو، قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ کیوں؟ کہ جب قیامت کا دن ہوگا، سورج سر پر ہوگا، انبیاء کی جماعت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سر سے لے کر پیر تک برہنہ ہوں گے۔ اس وقت جب رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ کا کلام اس پڑھنے والے قاری کی رب سے کہے گا میں تیرا کلام ہوں اور اس کی شفاعت کرتا ہوں، میری سفارش اس کے بارے میں قبول فرما لے۔ اور جو پڑھتا ہی نہیں قرآن، اوپر گلاف میں لپیٹ کر رکھا ہوا ہے۔ اب جھگڑا ہو گیا گاؤں میں تو لمبردار صاحب ناراض نہ ہو، وہ قرآن اٹھا کر پنچایت میں آ جائیں گے۔ وہ کہتا جی میں اٹھاتا ہوں، میرے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ وہ کہتا میں اٹھاتا ہوں۔ اس کو پڑھا ہے؟ اوپر رکھا ہوا ہے۔ سوچئے گا ٹھنڈے دل سے، جو شخص اللہ کے کلام کی تلاوت نہیں کرتا وہ رب سے محبت کرتا ہے؟ اے سنو، بات بڑی سادہ سی ہے۔ خامند بیوی سے محبت کرتا ہے، بیٹا ماں سے محبت کرتا ہے، بھائی بہن سے محبت کرتا ہے، عشق لڑانے والے اپنی عاشقہ معشوقہ سے محبت کرتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہی وہ ماں کے چہرے کا دیدار کرتا ہے، وہ بیوی سے محبت کی باتیں کرتا ہے۔ تو اپنے رب کا کھاتا ہے، رب کی زمین پر رہتا ہے، رب کے آسمان کے نیچے بستا ہے، تو صبح اٹھ کر اپنے رب کی کلام سے پڑھ کر اپنے رب سے باتیں کیوں نہیں کرتا؟ اپنے اسلام کو چیک کر لو۔ مجھے پڑھنا نہیں آتا، یہ مسجدیں کس لیے؟ یہ علماء اور قراء حضرات کس لیے؟ جو فقیری میں، تنگی میں، مصیبت میں، بارش میں، طوفانوں کے اندر مسجد کا دروازہ بند نہیں کرتے۔ کوئی آئے اور اللہ کے کلام کو پڑھنا سیکھے۔ مجھے ساری دنیا کی زبانیں آتی ہیں، میں بڑا پنچایتی ہوں، فیصلے کرتا ہوں، میں بڑا کاروباری تاجر ہوں، فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں۔ اگر نہیں آتا تو اپنے خالق کا کلام نہیں آتا۔ اس سے بڑی کوئی دکھ کی بات ہے؟ اور اگر کوئی بابا قرآن کھول لے تو دیکھنے والے کدھر؟ کہ مسجد جا رہا ہوں، مسجد جا رہا ہوں۔ قاری امتیاز سلفی حافظہ اللہ تعالی سے قرآن پڑھنا ہے، اور بڈھے ہوندے قرآن پڑھنا ہے؟ ہائے ہائے۔ اور میرے پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ جو بڑھاپے میں بوڑھا ہو کر رجوع کرتا ہے، کلام اللہ کو پڑھتا ہے، اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے نوجوان کو اللہ ایک ثواب دیتا ہے، اس کے اٹکنے کی وجہ سے اللہ اس کو ڈبل ثواب دیتا ہے۔ میں یہ کہوں کہ 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، سبحان اللہ، قرآن کی تلاوت۔ یہ قرآن ہے قیامت کے دن جو آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک او کما قال علیہ السلام۔
قرآن یا تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف کھڑا ہوگا۔ سوچئے گا ذرا منظر اپنے آنکھوں میں سوچئے، قیامت قائم ہو گئی ہے، سب سے بڑی عدالت لگی ہوئی ہے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، مال بھی موجود ہے، اولاد بھی موجود ہے، اور کوئی کام نہیں آ رہے۔ رب کی عدالت ہے، مالک یوم الدین انصاف کا کٹارا ہے۔ قرآن کھڑا ہوا ہے، وہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ میں تیرا کلام ہوں، اس نے کبھی مجھے اٹھا کر پڑھنا بھی گوارا نہ کیا۔ دنیا کی کتابیں یہ پڑھ گیا، دنیا کی ڈگریاں اس کے پاس تھی، علاقے کا یہ چودھری بن گیا تھا، اسے سب کچھ آتا تھا، اگر نہیں آتا تھا تیرا کلام نہیں آتا تھا، وہ کلام اللہ جب میرے خلاف گواہی دے گا میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں؟ او اہل اسلام، او اہل اسلام، اس اللہ کے کلام سے محبت کیجیے۔ اس سے محبت ہے، میں بھی کہتا ہوں آپ بھی کہتے ہیں، کون کہے گا مجھے محبت نہیں؟ کون کہے؟ اگر محبت ہے تو پڑھتے کیوں نہیں؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے میں ایک پڑھا لکھا آدمی ہوں، تیز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ؟ میں ایک پڑھا لکھا آدمی ہوں، شریعت کا ایک ادنا سا طالب علم، مجھے محبت ہے؟ آئے خائے، اس سے محبت کیجیے، اس سے پیار کیجیے۔ مجھے جب سلفی صاحب نے فون کیا نا کہ جمعہ چاہیے، میری مسجد میں تو 1200 آدمی جمعے پر ہوتے ہیں، بہت بڑی مسجد ہے۔ ساتھ انہوں نے کہا جناب اس لیے یہ مسجد کا میں نے سب سے پہلے پلاٹ دیکھا تھا، اس وقت بھی آیا تھا، پھر اس کو بنتے ہوئے دیکھا، پھر اس کا وزٹ کیا جب یہ تیار ہو رہی تھی آخری مراحل میں، پھر ساتھ انہوں نے کہا ہمارے مدرسے کی جس کا میں سرپرست ہوں، پہلا بچے نے اللہ کی کلام کو حفظ کیا۔ میں نے کہا جب اس کا حفظ مکمل ہو جائے نا اس سے اگلا جمعہ رکھ لو، جون سا بھی جمعہ آ جائے، کیوں؟ مجھے قرآن سے محبت ہے، مجھے قرآن سے پیار ہے، میں خود حافظ قرآن ہوں تحدیث نعمت کے طور پر، میری بیٹی حافظ قرآن ہے، میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، میری چھوٹی بیٹیاں قرآن حفظ کر رہی ہیں، اور زندگی کی خواہش ہے کہ زیدی خاندان کا ہر بچہ قرآن کا حافظ۔ آپ حیران ہوں گے، بڑھاپے میں میری والدہ مسلمان ہوئی تھی، شیعوں کی مجلسیں پڑھنے والی، جب 60 سال کی عمر میں پہنچی تو اللہ کے اس کلام کو پورا حفظ کر دیا تھا۔ آپ نہیں کر سکتے؟ ہم پڑھنا ہی گوارا نہیں کرتے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما وَيَدَعُ بِهِ آخَرِينَ كَمَا قَالَ علیہ السلام، پیغمبر نے فرمایا یہ کلام لوگوں کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتا، اور یہی قرآن آسمان کی بلندیوں سے اٹھا کر زمین پر پھینک دیتا۔ اس قرآن سے محبت کیجیے، اس کو پڑھیے، اس کی تلاوت کیجیے۔ صبح اٹھتے ساری اولاد کو لے کر بیٹھ جائیے۔ پچھلے ہفتے کی بات ہے، گھر کے اندر ہم سمجھے کہ قاری صاحب بیٹھ کر بچوں کو پڑھا رہے ہیں ایک کوٹھی میں، معلوم کرنے پر معلوم ہوا کہ دادا ابو بچوں کا، اس نے ساری اپنی پوتیاں پوتے نواسے نواسیاں ٹوپیاں پہنائی ہوئی، بچیوں نے سکار پہنے ہوئے، پوری کلاس گھر کے اندر دادا ابو نے لگا رکھی ہے۔ اس کی خواہش ہے میرے گھر کا ہر فرد اس قرآن کو پڑھنے والا بن جائے۔ آپ کی خواہش نہیں؟ اللہ اکبر۔
بس اپنے ایمان کو چیک کر لیجئے، یہ ایمان کتنا وزنی ہے، کتنا وزنی ہے۔ نافع بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، مکہ کا گورنر۔ ہمارے گورنر کو تو سورت اخلاص بھی نہیں آتی، جن کو آپ ووٹ دیتے ہیں۔ کون ہے؟ پاکستان کے وزیر اعظم، خاتم النبیین کا لفظ نہیں پڑھ سکتا۔ کون ہے؟ وزیر داخلہ، قل هو اللہ احد نہیں پڑھ سکتا۔ مسلمان ہے، ہائے ہائے، انگلش بڑی بولتا ہے، فرنچ بڑی، ڈچ زبان بڑی بولتا ہے، فلاں بڑا قابل ہے، ڈگریاں اس کے بعد ہزاروں ہے۔ جسے رب کا کلام نہیں آتا، اللہ کی قسم اس سے بڑا جاہل دنیا میں کوئی نہیں، جسے رب کا کلام نہیں آتا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے یہ قرآن بڑا آسان بنایا ہے، بڑا آسان بنایا ہے۔ یہ قرآن ہے جو عزت دیتا ہے۔ مکہ کا گورنر نافع رضی اللہ تعالی عنہ مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، اپنی جگہ گورنر مقرر کر کر جا رہے ہیں۔ زمانہ عمر بن خطاب کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ راستے میں امیر المؤمنین مل گئے، کہا گورنر کس کو بنایا ہے؟ کہا عبد الرحمن بن عبزی غلام کو بنا کر آیا ہوں۔ نام بتلایا تو پوچھا وہ کون ہے؟ کہا غلام ہے ہمارا، غلام ہے۔ اور مکہ کا گورنر امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، قریشیوں پر، آزاد لوگوں پر غلام کو گورنر بنا دیا، موچی ہو کر گاؤں کا اور لمبردار بن جائے؟ یہ ترجمہ سمجھ میں آئے گا آپ کو۔ کہا تیلی اور ہمارا چودھری؟ ہائے ہائے ہائے۔ نافع کہنے لگے امیر المؤمنین، میں نے مکہ کے اندر نگاہ دوڑائی، مجھے ابن عبزی سے بڑا قرآن کا ماہر نظر نہیں آیا، اس لیے میں نے اس کو مکہ کا گورنر بنا دیا۔ امیر المؤمنین حافظ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن تھے، کہنے لگے میرے سچے پیغمبر نے سچ فرمایا تھا، یہ کتاب لوگوں کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر، آج غلام کو اللہ نے آزاد لوگوں کا گورنر بنا دیا، اس کتاب کی برکت کی وجہ سے۔ اہل اسلام آج وعدہ کیجیے اپنے آپ سے کہ آج کے بعد اپنے گھر والوں کو، خود بھی اور اپنی ساری نسل کو صبح فجر کے بعد بٹھا کر پہلا کام یہ ہوگا اللہ کے کلام کی تلاوت، اللہ کے کلام کی تلاوت۔ پھر تو مانو، اسی لیے اللہ نے فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب جو تلاوت نہیں کرتے فارغ، یہ قرآن ہے۔ دیکھیے 4 چیزیں ہیں اس قرآن کے اندر، اس آیت کریمہ میں۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ نمبر 1، اب جو تلاوت نہیں کرتا وہ اس آیت کا مصداق نہیں۔ صبح اٹھتے میں نے اکثر کو دیکھا ہے، صبح اٹھتے سب سے پہلے موبائل، کسی کا میسج تو نہیں آیا؟ یہ اللہ کا کلام ہے، اس سے اتنی محبت ہے۔ دیکھ لو، کہیں موبائل رہ جائے کسی کا، ہائے ہائے، پھر مچھلی کی طرح تڑپتا ہے، جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے۔ میرا موبائل رہ گیا، رابطہ منقطع ہو گیا۔ اے جس سے رابطہ کرنا تھا اس سے صبح سے اٹھ کر شام تک رابطہ۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے، جو نہیں کرتے
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نمبر 2، نماز کو قائم کرتے ہیں، پڑھتے نہیں، قائم کرتے ہیں۔ معنی قائم کرنے کا کہ مسجد میں ادا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، کسی صحت مند مرد کی گھر کے اندر نماز نہیں ہوتی۔ ذمہ دار آدمی ہوں، ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں۔ نابینا آیا، اللہ کے پیغمبر راستے کے اندر نالیاں ہیں، نظر نہیں آتا، نماز گھر میں پڑھ لو۔ آپ نے فرمایا اذان سنتا ہے؟ سنتا ہوں۔ فرمایا مسجد میں آ۔ مولوی بھی گھروں میں پڑھ لیتے ہیں، یہیں جماعت کرا لیتے ہیں، یہیں کرا لیتے ہیں، یہیں کرا لیتے ہیں۔ تھکے ہوئے آئے ہیں نا، رات 3 بجے، اب تو کرونا نے مولویوں کو فارغ کر رکھا ہے۔ رات 3 بجے جلسہ ختم ہوا، فجر مسجد میں۔ میرا تو کام نہیں ہے مسجد میں۔ مجھے ایک بڑے آدمی کے بارے میں نام لینے کا قائل نہیں ہوں، مسجد کے اوپر رہتا ہے، ٹونٹیوں کے اوپر اس کا گھر ہے، درجنوں کتابیں لکھواری ہیں۔ ان کے نمازیوں کا وفد میرے پاس اسلام آباد آیا فتویٰ لینے کے لیے۔ کہا فجر کی نماز جو مسجد میں رہ کر نہ پڑھے، آئے ہائے، میں ڈر گیا، کون نہیں پڑھتا؟ کہا ہمارا شیخ نہیں پڑھتے، ساری رات کتابیں لکھتے ہیں، فجر کے قریب سو جاتے ہیں، ظہر کے قریب اٹھتے ہیں تو فجر ادا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنا کیا ہے؟ مسجد میں اذان، مسجد، اذان کے بعد گھر کوئی کام نہیں۔ بے نماز ہیں وہ لوگ جو گھروں میں نمازیں ادا کرتے ہیں۔ مسجد کس لیے؟ یہ مسجد گرا دو جب گھر میں ہی پڑھنی ہے۔ مسجد کس لیے بنائی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹانگوں کے اندر جان نہیں، علی اور عباس کے کندھوں پر ہاتھ، ٹانگیں لکیریں بنا کر مسجد نبوی کے اندر مسجد میں پہنچ رہے۔ ہاتھ چلنے کے قابل نہیں، معذور ہے، بوڑھا آدمی ہے، جنگ کا خوف ہے، بارش ہو گئی ہے، بے امنی ہے، قتل ہونے کا ڈر ہے، پھر گھر میں بھی پڑے گا تو اللہ اسے مسجد کا ثواب عطا کر دے گا۔ یاد رکھیے گا، پھر گھر میں بھی پڑے گا تو ثواب مسجد کا ملے گا۔ اور میری کوشش ہوتی ہے میں اپنے ہر فکرے کا خود ذمہ دار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص عبادتیں کرتا ہے خوشحالی میں، قرآن کی تلاوت، مسجد میں باجماعت، تہجد کا قیام، پھر بیمار ہو جاتا ہے، اب تلاوت بھی نہیں، تہجد بھی نہیں، فرض مشکل سے پورے کرتا ہے، اللہ کے ہاں اس کے فرض نہیں لکھے جاتے، تہجد بھی لکھی جاتی ہے، تلاوت قرآن بھی لکھی جا رہی، اس کا مسجد میں جانا بھی لکھا جا رہا ہے۔ کیوں؟ بیماری نے اس کو روکا ہے، ورنہ وہ جانے کے لیے اب بھی تیار۔ یاد رکھیے گا، مسجد میں آ گئے ہو، اقاموا الصلاۃ، اکیلا ہوں، جماعت ہو گئی ہے، جماعت تو ہو گئی ہے، اب اکیلے آتے ہی نماز نہیں، نماز نہ شروع کر، انتظار کر، دوسرا آ جائے گا۔ اسلام میں اکیلے کی نماز کا تصور ہی نہیں ہے، جنگل میں ہو یا آبادی کے اندر ہو۔ پیغمبر جنگل میں پڑاؤ کیا ہوا ہے، صحابہ کی جماعت موجود ہے، اچانک آواز پڑتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کی آواز پیغمبر نے سنی، آپ نے فرمایا جنت واجب ہو گئی۔ وہ جنگل میں 10 آدمیوں کے ساتھ تھا نہیں، صحابہ دوڑے، پہاڑی کی چوٹی پر ایک بکریوں کے چرواہے کو دیکھا، اکیلے اذان دے رہے، اذان دے رہے، فرمایا اللہ کے نبی موجود ہیں اور تجھے جنت کی خوشخبری دے رہے، تیرے عقیدے کی وجہ سے تو نے کہہ دیا ہے، نہ کوئی بابا نہ کوئی ملنگ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور تو نے پیغمبر کی نبوت کا اقرار کر لیا، جنت کی خوشخبری۔ وہ اکیلا تھا نا،
خاموشی سے اکیلا پڑھ لیتا نا. اذان دی ہے, آپ مسجد میں آئے, اذان ہو چکی, جماعت ہو چکی, انتظار کریں, کسی بندے کو وہاں سے پکڑیں, آؤ جماعت کریں, کیونکہ اقام الصلاۃ, نماز کو قائم کرنا, نماز کو قائم کرنا. آپ مسجد میں آ گئے, کوئی بندہ ہی نہیں ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی بندہ نہیں آیا, کیا کریں؟ اونچی آواز سے تکبیر کہیں, اونچی آواز سے نماز شروع کر دیں, اللہ کے فرشتے آپ کے پیچھے باجماعت صف بنا لیں گے. دلیل کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں فرشتے تلاش کرتے پھرتے ہیں نیکیاں کرنے والوں کو, نیکیاں کرنے والوں کو تلاش کرتے پھرتے ہیں, اور پھر جہاں دیکھتے ہیں نیکی, نماز نیکی ہے کہ نہیں, آپ نے کہا اللہ اکبر, فرشتہ دوسرے کو کہتا ہے ادھر آؤ, وہ نیکی ہو رہی ہے, دوسرا تیسرے کو, پوری فرشتوں کی جماعت پیچھے آ کر آپ کو با جماعت نماز کا ثواب مل جائے گا. چھوڑ دیں اس کو, چھوڑ ادھر بیٹھو. ان الذین یتلون کتاب واقاموا الصلاۃ, نماز کو قائم کیجیے. یہ ذی الحجہ ہے, آج اپنے آپ سے وعدہ کرے, آج کے بعد اکیلے نماز نہیں پڑھوں گا, با جماعت ادا کروں, با جماعت پڑھوں گا. بارش ہو گئی ہے, آپ مسجد میں آ گئے, مغرب پڑھ لیے, اب بارش بڑی طوفانی ہے, واپس جا کر آیا نہیں جاتا, مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ لیں. صحیح مسلم, ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عصر کے بعد خطبہ شروع کر دیا, لوگوں کو سمجھا رہے ہیں, 10 دے رہے ہیں, مغرب کا وقت ہو گیا. کون ہے؟ پیغمبر کا بھتیجا, جس کے لیے پیغمبر نے رب سے دعا کر کے مانگا تھا. ستارے نکل آئے, لوگوں نے کہا نماز, فرمایا بیٹھ جاؤ, مجھے سنتیں نہ سکھاؤ, میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ نے بغیر کسی وجہ کے 2 نمازیں جمع کر دی تھی. یہاں تو وجہ موجود ہے کہ میں درس دے رہا ہوں, میں مغرب اور عشاء تمہیں اکٹھی پڑھاؤں گا. کہنے کا مطلب یہ تھا, مغرب پر. اب اس حدیث کا فہم میں نہیں, پیچھے جانا پڑے گا. امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے, اس امت کی اصلاح پچھلے دوروں کو دیکھ کر کی جائے گی. مفتی اعظم سعودی عرب, پوری لجنہ اور جماعت, ابن باز رحمہ اللہ تعالی اس حدیث کو لا کر کہ جو بغیر وجہ کے 2 جمع کی, ان کا قول ہے کہ ابن عباس نے وجہ بیان نہیں کی, کیونکہ وجہ لازمی موجود ہے, بغیر وجہ کے جمع نہیں ہو سکتی. وہ فہم حاصل کرنا ہوگا جو پہلے سلف صالحین کا تھا, ورنہ ظہرین اور مغربین نہ شروع کر دینا کہ شاہ صاحب کہہ گئے تھے 2 جماعتیں. نہیں, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, وقت پر نماز پڑھیے. بارش ہو گئی ہے, اب علت موجود ہے, واپس جائیں گے, جماعت رہ جائے گی, دونوں نمازیں پڑھ لیجیے. صحیح مسلم اٹھا کر دیکھ لیجیے, صلاۃ المسافرین کے اندر, باب کے اندر یہ حدیث موجود ہے. تو بات ضمناً آ گئی. نمبر 3, وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً. نمبر 3, وہ جماعت جو قرآن پڑھتی ہے, نماز کو قائم کرتی ہے, اور پھر اللہ کے راستے میں اعلانیہ بھی اور چپکے سے بھی. پیسے نکالے, پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا, اللہ اکبر, چپکے سے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتی ہے. خرچ کرنے کی جگہ کون سی ہے؟ مسجد, مدرسے. آپ کے گاؤں میں مدرسے ہیں کہ نہیں؟ جامع علی, جس کی میں نے بنیاد رکھی تھی, جس کے امیر اور خطیب
مولانا سلفی، امتیاز سلفی اپنی زکوٰۃ اور عشر اس مدرسے میں جمع کرائی، ان بچوں پر دیجیے۔ کیوں؟ اس بچے کی کڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے سے جا کر ملتی۔ وہ مدرسہ کیا تھا؟ جامعہ صفا، جامعہ صفا، چبوترا بنا ہوا۔ کہاں؟ مسجد نبوی میں، مسجد نبوی میں۔ وہاں بیٹھا کون ہے؟ اس قرآن کو یاد کرنے والا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، ابو ہریرہ اس قرآن کو یاد کر رہے ہیں، اس قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اور ان قرآن کی تلاوت کرنے والے اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے۔ میں آگے ایک حدیث سناؤں گا، آپ کا ایمان پیدا ہو جائے گا۔ یہ آیت کریمہ ذرا سن لیجئے۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ۔ جو یہ چار کام کر رہے ہیں نا، تلاوت، نماز کا قیام، اللہ کے راستے میں خرچ، چپکے سے اور اعلانیہ بھی۔ یہ پنکھا میری طرف سے ہے، اعلانیہ کیوں؟ کہ شاید دوسرا بندہ ترغیب دیکھ کر وہ بھی لگا دے، چودھری بننے کے لیے نہیں کہ میں نے لگا دیا ہے اب اس کا بٹن کوئی نہ چھیڑے، یہ میرا ہے۔ چار کام ہیں۔ ایسی تجارت کر رہا ہے رب کے ساتھ، دنیا میں اتنا بڑا تجارتی ہے، اتنا بڑا تاجر ہے، دنیا کو گھاٹا ہو سکتا ہے، اس کی تجارت کو کبھی گھاٹا ہو سکتا؟ اب ملے گا کیا؟ نمبر ایک، یہ چار کام، اب نمبر ایک ملے گا کیا؟ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کا پورا پورا بدلہ عطا فرمائے گا۔ آپ مزدوری کرتے ہیں نا، یا مزدوری کرواتے ہیں، کوشش ہوتی ہے ٹھیکیدار کے کوئی پیسے نیچے ہی رکھوں، کچھ بچ جائیں اور ریٹ کم کر۔ ہائے ہائے، لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ، وہ مالک کریم پورا بدلہ دے گا۔ آئیے، اور بدلے کا مطلب کیا ہے؟ میں نے پیسے خرچ کیے مسجد میں 10 روپے، تو وہ 10 روپے دے گا۔ میں نے خرچ کیے اپنی استطاعت اور عزت کے مطابق، جب وہ دینے پر آئے گا، مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ آپ نے لمبردار کے بچے کو 50 کا نوٹ دے دیا، غریب آدمی 50 کا نوٹ دے دیا، اس نے جا کر کہا ابا جی چودھری صاحب نے دیا۔ کون سا؟ فلانے چودھری، چودھری قمر نے دیا۔ اچھا، اب لمبردار کے گھر چودھری قمر یا اس کا بچہ یا بھتیجا کوئی ساتھ چلا، اب وہ لمبردار 50 دے گا؟ نہیں، کہے گا بے عزتی ہے، 50 تو وہ دے گیا جس کا ایک قلہ بھی نہیں، میرا تو مربع ہے۔ وہ 500 کا نوٹ نکال کر دے گا۔ ایک واقعہ بڑا یاد آیا، بادشاہ گورنر سڑک سے گزر رہا تھا، تاریخ میں لکھا ہے، اس نے ایک بچے کو دیکھا، بادشاہ ہوتے ہیں، اس نے بچے کو بلایا اور 1 ریال اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ اس نے کہا میں نہیں لیتا، ابا جی ماریں گے، میں نہیں لیتا۔ اچھے بچوں کی تربیت یہی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں لیتے۔ کئی بچے ایسے ہوتے ہیں، چودھری آیا کود کے اس کی گود میں اور سیدھا ہاتھ جیب میں۔ بچوں کی تربیت کی، اس نے کہا میں نہیں لیتا، ابا جی ماریں گے۔ کہا اس نے ہاتھ تو آگے کر، ہاتھ پر 1 ریال رکھا، کہا اور کہنا مکہ کے گورنر نے دیا ہے، بادشاہ نے دیا۔ کہتے ابا جی اور ماریں گے، ابا جی اور ماریں گے۔ وہ بادشاہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا وہ تو سنے گا نا کہ بادشاہ نے دیا ہے۔ بادشاہ ایم این نے ہاتھ بھی پھیر دینا بچے پر تو کوشش ہوتی ہے سیلفی، اور بیٹھک میں سب سے اونچی جگہ پر ہر کوئی دیکھے ایم این نے آیا سی، میرے پتر نال دیکھو کتنا پیار، ایک فوٹو۔ کہا ابا جی اور ماریں گے، بادشاہ بڑا ہے یہ بچہ ہے۔ بادشاہ پوچھتا ہے کیوں ماریں گے؟ کہا جب میں یہ کہوں گا یہ روپیہ مجھے بادشاہ نے دیا، وہ اور ماریں گے کہ بادشاہ کبھی 1 روپیہ نہیں دیا کرتا، وہ تو اشرفیوں کی تھیلیاں دیا کرتا۔ بادشاہ کو عقل آ گئی، او لوگو
جب ہم قرآن پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، مال خرچ کریں گے، اعلانیہ کریں گے، چپکے سے کریں گے، نماز قائم کریں گے، بدلہ رب دے گا۔ بدلہ ہماری نیکیوں کو دیکھ کر نہیں، بدلہ اپنے مقام کو دیکھ کر رب عطا فرمائے گا۔ اس کی شان بہت بلند ہے، وہ روپے کے بدلے روپے نہیں دیتا۔ اوہ سبحان اللہ۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اپنے فضل سے بہت کچھ دے دے گا۔ جس گھر میں رب کا فضل ہو جائے، کسی اور کی ضرورت ہے؟ اِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، وہ بڑا غفور ہے، شکور بڑا قدردان ہے۔ ایک دفعہ شکر ادا کر کر تو دیکھ، لَئِن شَكَرْتُمْ، شکر کرنا تیرا کام ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے، سوکھی مل گئی؟ کہتے نہیں، اس کو زیادہ اور مجھے کم۔ لَئِن شَكَرْتُمْ، یہ قرآن پڑھنے سے سمجھ آئے گی۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تمہیں بہت دے دے گا۔ آئیے، یہ مدارس اور یہ مساجد ہے، اس سے دنیا قائم ہے، یاد رکھیے گا۔ دنیا قائم ہے، آسمان بھی قائم ہے، زمین بھی قائم ہے، سورج بھی قائم ہے، چاند بھی قائم ہے۔ کس وجہ سے؟ ان مسجدوں اور مدرسوں کی وجہ سے، جہاں اللہ کے دین کی تربیت اور تعلیم۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم فرمایا، جب تک اس دھرتی پر ایک بندہ بھی اللہ کا نام لیتا ہوگا، اللہ فرماتا ہے میں زمین بھی قائم رکھوں گا، آسمان بھی قائم رکھوں گا، ایک بندے کے خاطر۔ چھوٹے خیالے میں نہیں، پوری دنیا میں۔ وہ ایک بندے کو اللہ کا تعارف کیسے حاصل ہوگا؟ مسجد سے، مدرسے سے۔ اور ہمارا کوئی بچہ اگر ہم جوش میں آ کر ایمانی جذبے میں کوئی مدرسے میں داخل بھی کرا دیں، قاری صاحب بہت سال ہو گئے، چھڑوا دوں، پڑھتا ہی نہیں ہے، ہائے ہائے۔ اور اگر میٹرک میں سپلی، پھر سپلی، اور اب تو پہلے ہمارے زمانے میں پانچ وہ ہوتے تھے، اور اب 2 ہوتے ہیں، سپلی ایز ہول، مکمل فیل۔ باپ کیا کہتے ہیں؟ فیصل آباد میں ٹیوٹر بہت اچھا، وہاں اکیڈمی میں داخل کرا۔ چھڑواتا کیوں نہیں؟ قرآن پڑھے، یاد نہ کر سکے، مدرسے سے چھڑواتا ہے، وہاں فیل، پھر فیل۔ بڑا استاد، اپنے ایمان کی خیر بنا، مسلمان ہے کہ نہیں؟ اس سے سخت لفظ میں نہیں کہہ سکتا۔ سوچئے گا اپنے ایمان کے بارے میں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں ایک اجتماع، بچے بیٹھے ہوتے ہیں، اجتماع ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مسجد آباد ہوتی ہے، اجتماع ہو رہا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ نمبر ایک موضوع سے متعلق ہے، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت۔ عمران سیریز، ڈائجسٹ، اخبار جہاں، جنگ نوائے وقت نہیں، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت مسجدوں میں ہو رہی ہے۔ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، استاد سب کی منزل سن رہا ہے، ترجمہ میرا یہی ہے، درس و تدریس۔ آپ نے کبھی دیکھا ماسٹر ہڑتال کرتا ہے؟ آج کل لاہور کے اندر پف والے ہمارے سکول ہیں جو گورنمنٹ کے پف کے تحت چل رہے تھے، وہ سارے وہاں لگے ہوئے ہیں، ہڑتالیں، ڈنڈے، پولیس، کلرک ہڑتال، عوام ہڑتال۔ کوئی زندگی میں بوڑھے سے بوڑھا آدمی بتلائے کبھی مولویوں نے ہڑتال کی ہو، قاریوں نے ہڑتال کی ہو، علماء نے ہڑتال کی ہو؟ یہ تو وہ اللہ کے بندے ہیں جو سوکھی روکھی کھا کر اس مسجد اور مدرسے کو آباد کرنے والے، ان کی نگاہیں تو اوپر ہوتی ہیں۔ یتلون کتاب اللہ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، درس و تدریس۔ اب یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، بچے قرآن پڑھ رہے ہیں،
الا نزلت علیہم السکینہ، آسمان کے مالک اوپر سے سکینت نازل فرما رہا ہے، اللہ ہم سب پر نازل فرما۔ وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت اس مسجد اور مدرسے کو ڈھانپ لیتی ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ آپ سے کوئی پوچھتا ہے کیسے ہو، آپ کہتے ہیں اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ جہاں گارنٹی ہے اللہ کی رحمت ان بچوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، صحیح مسلم کی حدیث۔ اللہ کے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اوئے ہوئے، اللہ کے فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے، آسمان سے اتر آئے ہیں۔ اب ان بچوں کا نام، یہ کیا نام ہے آپ کا؟ ذوالفقار، مثال دے رہا ہوں۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ اپنے فرشتوں کے پاس بیٹھ کر اللہ فرماتا ہے، اپنی زبان اقدس سے کلام کرتا ہے کہ ذوالفقار کا بیٹا مسجد علی میں پڑھ رہا ہے۔ آئے ہائے، اس سے بڑا کوئی انعام ہے؟ ابی بن کعب کو پیغمبر نے کہا قرآن سنا، کہا میں سناؤں؟ قرآن تو آپ کے سینے پر نازل ہوا ہے، فرمایا رب کہتا ہے ابی سے قرآن سنو۔ فوراً کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا رب نے میرا نام لیا ہے؟ کہاں رب نے کہا ہے ابی بن کعب سے اے محمد قرآن سن۔ بس زاروں کی دار رونے ہی لگ گئے کہ رب نے میرا نام لیا ہے۔ آپ کا رب، آپ کا نام اللہ اپنے فرشتوں کے اندر لے، اس سے بڑا کوئی اعداد ہے؟ باتیں تو بہت ہیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ وقت ہو جائے گا، ورنہ ہم 12:30 شروع کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث اور اسی پر اختتام، کیونکہ 1:30 بجے کا مجھے حکم تھا کہ 1:30 بجے ختم کر دینا۔ ہائے ہائے، سمندر میں مچھلیاں رہتی ہیں نا، ان کی زبان ہے، قرآن کہتا ہے نا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اور چونٹیاں جو آپ کے بلوں میں دیکھتے ہیں، میرے سچے پیغمبر کا سچا فرمان کیا ہے؟ فرمایا ان قرآن پڑھنے والوں کے لیے، علماء کے لیے، دین کے طالب علموں کے لیے سمندر کی مچھلیاں اور بلوں میں رہنے والی چونٹیاں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ دیکھ لو ان کا کتنا مقام ہے۔ ویسے ہم تو کہیں گے او مولوی، کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ آئے آئے، کبھی کہا ہے اوے ایم این اے؟ وہاں تو کانپتا ہی رہتا ہے کوئی غلطی نہ ہو جائے اور ایم این اے کے اٹھاؤ اس کو میری مجلس۔ اس کا مقام ہم نہیں جانتے، اس کی وجہ میں بتلا دیتا ہوں۔ 5 منٹ لے لوں سیلفی صاحب؟ اس کا میں بتا دیتا ہوں وجہ کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انگریزوں نے جہاں کمیوں کا نام لکھا نا، لسٹ بنائی جب 1857 کی جنگ آزادی میں، وہاں اس مولوی کا نام لکھا تھا۔ یہ پیشہ ایسا، اس نے یہ بدماشی کی تھی، ورنہ اس کا مقام یہ وہ لوگ ہیں، آپ مربوں کے مالک، آپ کا بیٹا آپ کے جائیداد کا مالک، آپ کا پوتا آپ کے بیٹے کی جائیداد کا مالک، کوٹھیوں کے مالک، نسل در نسل۔ یہ علماء وہ جماعت ہے، یہ ائمہ حضرات وہ جماعت ہے جو محمد کے مصلی کے وارث ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس نے، یہ جنرل مشرف گزرے نا ہمارے اسلام آباد میں، آپ کا بھی صدر وزیر اعظم رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، برطانیہ کے وزیر اعظم نے اس کو $109 ملین دیے تھے کہ مسجدوں کا اور مدرسے کا نظام درم برم کر دے، اور ہم مسجد کو آباد کرنے کے لیے کچھ نہ دیں، مدرسے کو چلانے کے لیے کچھ نہ دیں۔ بڑے افسوس کی بات۔ کفار پرائم منسٹر ہے برطانیہ کا، تاریخ میں لکھا ہے، جاؤ پڑھ لو۔ ہمارے پرائم منسٹر کو، صدر جنرل مشرف کو $109 ملین اس لیے دے کہ مدرسوں سے مولویوں کو بھگاؤ۔ اور اس حکومت نے بھی کیا کیا ہے، شاید آپ کو خبر مل گئی ہو، کہ مدارس کے اندر جدید علوم کو داخل کیا جائے تاکہ مدرسے کے مولوی خالی مولوی نہ رہیں، ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر بنے۔ آپ بھی بڑے خوش ہیں، دیکھو جی کتنا زبردست کام کر دیا پی ٹی آئی نے کہ مولویوں کو بھی وہ نوکریاں، وہ برباد کرنا چاہتے ہیں آپ کو اور دین کو، تاکہ مولوی آدھا تیتر آدھا بٹیر رہے، اسے یہی یاد نہ ہو وہ اپنا کمپیوٹر یار کرے جائے، انہوں نے کہا پھڑ مسجد اپنی۔ ہائے ہائے، میں نے جواب اسلام آباد میں بھی دیا تھا اور یہاں بھی آپ کو دیتا ہوں۔
ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے مدرسوں کے اندر یہ کمپیوٹر اور یہ ساری، ہمارا مطالبہ یہ ہے یونیورسٹی اور کالجوں کے اندر بھی قرآن اور حدیث کی صحیح بخاری لگا دو۔ دیکھو مولوی کیسے سیدھے ہوتے ہیں، یہ لبرل آنٹیاں کیسے بھاگتی ہیں، ان کو بھی کہو تم علم دین کا پڑھو، ہم جدید علم پڑھنے کے لیے تیار۔ جو کبھی آپ نے انجینئر سے مسئلہ پوچھا ہے؟ آپ کی مسجد کا لینٹر یہ ڈالا ہے، انجینئر نے ڈالا، آپ اسے کہ طلاق کا مسئلہ، انہوں نے کہا مولوی او چودھری صاحب مسجد جا، میرے کو کدھر آ گیا، مسجد جاؤ، جو جس فن کا ماہر ہے اس سے وہ مسئلہ پوچھا جائے گا۔ تم ہمارا فن خراب کرنا چاہتے ہو چند ٹکوں کی خاطر، ہم رکھی سوکھی کھا کر انشاءاللہ اس مسلح کی حفاظت کریں گے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک دعا کی درخواست ہے، حاجی اسرار صاحب نمبردار اور چودھری مقصود صاحب نمبردار، ان کی والدہ اور اسرار صاحب کے والد وفات پا چکے، حاجی اسرار صاحب کی بہن بھی وفات پا چکی ہے۔ اللہ موحدین کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا، مولا قبر کے عذاب سے انہیں محفوظ فرما۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الموحدین فی کل مکان۔ یا اللہ ہمیں مسجدوں اور مدارس سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی گھروں میں تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے راستے میں اعلانیہ اور چپ کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، جامعہ علی سے محبت کرنے اور ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جو کہا، جو کتاب و سنت کے مطابق ہے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جو کتاب و سنت کے مطابق نہیں اللہ مجھے بھی اور سننے والوں کو بھی معاف فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔